للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میرے نوجوان دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں آپ سب توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، میرے بھائیوں پتھروں سے دبا کر اور تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر میرے بھائیوں حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی کا دور تھا کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیورو عربو، اے عرب کے بہادرو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی اس تقریر نے میرے بھائیوں پوری قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی باتیں پیش کی گئی، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں سے لین دین بالکل بند کر دیا جائے، ان سے سلام و کلام، خرید و فروخت بالکل ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ اس پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، نہ کسی کی مجال تھی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ میرے بھائیوں کچھ مہینوں کے بعد یہ پابندیاں ہٹا لی گئی، مسلمان گھاٹی سے، اس بستی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے۔ میرے بھائیوں میں قربان جاؤں ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی بیکار حالت کو دیکھ کر کفار کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں،
क्यों तुम अपने पुराने दीन को छोड़कर, पिछली जिंदगी को छोड़कर, क्यों तुम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर हलाक व बर्बाद हो रहे हो। ए मुसलमानों, तुम अभी भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमानों ने जवाब दिया कि ए कुफार, सुन ले, हम हक पे आ चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद, इकरार मोहम्मद दिल से कर चुके हैं, हम पर असरार मोहम्मद खुल चुके हैं, हम लोग अनवार मोहम्मदी से हमें ईमान हासिल हो चुका है, ईमान की दौलत नसीब हो गई है। दरबार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना लिया है, हमने उनको अपना लिया है। इसलिए ए अबू जहल सुन ले, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तरों पर सो सकते हैं और भूख से अपना तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते।